بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہمارے چینل کہانی ہب آفیشیل میں خوش آمدید۔ ناظرین، میں آج آپ کے لیے انتہائی خوفناک اور دلچسپ کہانی لے کر آئی ہوں، لیکن کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو بآسانی آپ تک پہنچ سکے۔ پورن اپنے ماں باپ کا اکلوتا بیٹا تھا۔ عمر 18 سال کے لگ بھگ تھی۔ بہت تیز ترار اور ذہین تھا اور جنگل میں دور دور تک نکل جاتا۔ اس کے والدین اس کے لیے بہت پریشان رہتے، لیکن وہ اپنی مستی میں گم سیر کو نکل جاتا۔ اس کی رہائش بھی دریائے کاویری کے شمال میں پائے جانے والے قصبے میں تھی۔ اس دن بھی پورن بانسو کے جنگل میں کافی دور نکل آیا، لیکن جب واپس آنے لگا تو راستہ بھٹک گیا۔ بہت پریشان ہوا، لیکن پریشانی سے کیا ہوتا تھا، اس نے اپنی ہمت کو بحال رکھا، اندازے سے چلتا ہوا ایک طرف کو بڑھنے لگا۔ چلتے چلتے ہمت جواب دینے لگی، راستہ نہ ملا۔ بھلا میلوں تک پھیلے بانسوں کے جنگل میں راستہ ڈھونڈنا اتنا آسان کہاں ہو سکتا ہے؟ قصبہ تو نہیں، لیکن پہاڑوں کے قریب ندی نظر آ گئی۔ پیاس چمک اٹھی، جلدی سے بڑھ کر پانی پیا۔ پانی پیتے پیتے اسے عجیب سا احساس ہوا۔ اس احساس کے تحت اس نے جلدی سے پیچھے مڑ کر دیکھا تو اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد اس کی چیخیں قرب و جوار ہلا گئی، لیکن وہاں کون مدد کرنے والا تھا؟ خون آلود لاش وہیں پڑی رہی اور رات چھا گئی۔ پورن کے ماتا پتا بہت پریشان تھے کیونکہ رات ہو چکی تھی، لیکن وہ واپس نہ آیا تھا۔ آخر پورن کا باپ چند آدمیوں کو ساتھ لے کر جنگل کی طرف روانہ ہوا۔ ان کے ہاتھوں میں ڈنڈے اور لالٹین تھے۔ وہ جنگل میں بہت آگے تک گئے، لیکن بے سود۔ آخرکار پورن کی تلاش کا کام صبح پر رکھا گیا اور وہ واپس ہو لیے۔ سارا قصبہ میٹھی نیند کی آغوش میں تھا، لیکن پورن بدنصیب کے والدین کو بھلا نیند کہاں آ سکتی تھی؟ اکلوتا جوان بیٹا گھر سے غائب تھا، اور ایسے علاقے میں جہاں موت کا ذرا بھی پتہ نہ چلے کہ کب دبے پاؤں آ جائے۔ صبح سویرے پورن کا باپ چند آدمی کو لے کر جنگل کی طرف روانہ ہوا۔ ناداستہ طور پر ان کا رخ اسی ندی کی طرف ہو گیا اور پھر انہیں وہاں پورن کی خون میں آلود لاش نظر آئی۔ پورن کا والد صدمے سے وہیں ڈے گیا۔ وہ لوگ بڑی مشکل سے اسے اور پورن کی لاش کو واپس قصبے میں لائے۔ پورن کی ماں نیم پاگل ہو گئی۔ باپ بالکل خاموش ہو کر رہ گیا، لیکن کوئی کیا کر سکتا تھا؟ سب کو ان کا دکھ تھا، لیکن ان کے بس میں اس دکھ کی کوئی دوا نہ تھی۔ وقت چند دن آگے گزرا، سکون رہا، لیکن دو لوگ پھر اسی موت کا شکار ہو گئے۔ ان کی بھی خون آلود لیکن سلامت لاشیں قصبے میں لائی گئی۔ کوئی ان کی موت کی وجہ معلوم نہ کر سکا۔ لوگوں کے دلوں میں خوف بس گیا، لیکن جب چند دن سکون رہا تو پھر وہی پرانی روٹین لوٹ آئی۔ لوگ بے دڑک ہو کر جنگل کا رخ کرنے لگے اور روزمرہ کے معمولات سر انجام دینے لگے۔ ایک دن قصبے کا حکیم ایک خاص قسم کی جڑی بوٹی کی تلاش میں جنگل کی طرف روانہ ہوا۔ سارا دن ڈھونڈ ڈھونڈ کر وہ بوٹی شام سے کچھ دیر پہلے ہی اسے ملی۔ وہ بوٹی لے کر واپس آنے ہی والا تھا کہ ایک تیز سنگار نے اس کا دل دہلا دیا۔ اسے لگا کہ کوئی ہاتھی قریب ہی ہے۔ وہ جلدی سے بھاگ کر قریبی پہاڑی پر چڑھ گیا اور ایک چٹان کی اونٹ سے اس کی طرف دیکھنے لگا جس طرف سے ہاتھی کی سنگار سنائی دی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد بانسوں کے ٹوٹنے کی آواز آئی اور پھر ایک نہایت ہی موٹی جسامت والا ہاتھی سامنے آ گیا۔ اتنا بڑا ہاتھی اس نے اپنی پوری زندگی میں نہیں دیکھا تھا۔ ہاتھی بڑے غصے میں لگ رہا تھا، سونڈ کو مسلسل دائیں بائیں حرکت دے رہا تھا۔ حکیم کا دل سوکھے پتے کی طرح کانپ رہا تھا۔ اگر وہ بر وقت عقل مندی کا مظاہرہ کر کے اس پہاڑی پر آ کر نہ چھپتا تو اب تک ہاتھی اس کا کیما کر چکا ہوتا۔ کئی بانسوں کے پودوں کو اس نے غصے میں اکھاڑ پھینکا تھا۔ جو چیز بھی سامنے آتی اسے تہس نہس کرتا چلا جاتا۔ اس کی زوردار چنگاریں قرب و جوار کو لرزا رہی تھی۔ یقیناً یہ ہاتھی پاگل ہو چکا ہے اور ہو نہ ہو جنگل میں ہونے والی اموات کا یہی ذمہ دار ہے، کیونکہ اگر کوئی اور درندہ انسانوں کا موت کے گھاٹ اتارتا تو یقیناً اس کا گوشت لازمی کھاتا اور خون بھی چاٹتا، لیکن ہاتھی صرف جاندار کو ہلاک کرنے پر اکتفا کرتا ہے، اس حکیم نے سوچا۔ وہ رات اس نے کسی نہ کسی طرح ڈرتے ڈرتے گزار دی اور صبح کا اجالا پھیلتے ہی وہ واپس دوڑا آیا۔ راستے میں وہ بہت ہی خوفزدہ رہا تھا کہ کہیں ہاتھی کہیں سے نہ آ جائے، لیکن خیر ہوئی وہ حیرت سے قصبے میں پہنچ گیا اور اس نے
سب کو ہاتھی کے پاگل ہونے کی خبر دی۔ گاؤں کے لوگوں نے بغیر کسی دلیل کے اس بات کو سچ مان لیا، کیونکہ وہ سینکڑوں میل پھیلا ہوا جنگل جو ہر قسم کے درندوں سے بھرا پڑا تھا، اسے کسی درندے کا پاگل ہونا کوئی عام سی بات نہیں تھی۔ وہ لوگ خاموش ہو گئے، وہ اور کر بھی کیا سکتے تھے؟ وہ 19ویں صدی کا دور تھا اور وہ قصبہ بالکل جنگل کنارے ہونے کی وجہ سے شہری سہولیات سے نابلد تھا۔ ہاں، یہ ہوا کہ لوگوں نے جنگل میں بہت دور جانا چھوڑ دیا۔ ان کے پاس آتشی اسلحہ بھی نہیں تھا، بس چند ایک ہتھیار تھے جو مقامی سطح پر تیار کیے گئے تھے۔ ایسے میں گاؤں والے پاگل ہاتھی سے مقابلہ کرنے کی سوچ بھی نہیں سکتے تھے، اس لیے وہ خاموش ہو کر بیٹھ گئے۔ کچھ عرصہ سکون سے گزرا، پھر ایک دن ایک میاں بیوی اس قصبے میں آئے۔ وہ دونوں بہت امیر کبھی لگ رہے تھے۔ ان کے پاس ایک کار بھی تھی جسے ایک اور آدمی ڈرائیو کر رہا تھا، جو یقیناً ان کا ڈرائیور تھا۔ وہ لوگ جنگل میں جانا چاہتے تھے۔ اس آدمی کو شکار کا بہت شوق تھا اور اس کی بیوی بھی کافی ایڈونچر پسند تھی، اس لیے وہ یہاں کے دشوار گزار سفر کے لیے تیار ہوئی تھی۔ جنگل میں وہ دونوں ایک مقامی آدمی کے ساتھ ہی جاتے۔ ڈرائیور وہیں قصبے میں ٹھہر کر ان کا انتظار کرتا۔ قصبے کے لوگوں نے انہیں بہت سمجھایا، لیکن وہ ہر صورت جنگل میں جانا چاہتے تھے۔ قصبے والوں نے انہیں جنگل میں ہونے والی اموات کے بارے میں بھی بتایا اور اس ہاتھی کے بارے میں بھی کہ وہ مکمل طور پر پاگل ہو چکا ہے اور جان لینے سے بھی دریغ نہیں کرتا۔ لیکن ان کا کہنا تھا کہ اول ہو سکتا ہے کہ وہ ہاتھی کسی اور طرف چلا گیا ہو، اور دوسرا اگر ہاتھی موجود بھی ہو تو ان کے پاس اسلحہ وغیرہ تھا اور وہ اپنی حفاظت کا پورا بندوبست کر کے آئے ہیں۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ جب موت آتی ہے تو سب تدبیریں اور حفاظتیں دری کی دری رہ جاتی ہیں۔ بہرحال گاؤں والے خاموش ہو گئے۔ وہ لوگ ایک رات گاؤں میں ٹھہر کر اور اپنے ڈرائیور کو گاؤں میں ٹھہرانے کے لیے معقول معاوضے پر ایک مقامی آدمی کو بھی ساتھ لے گئے۔ صبح سویرے وہ لوگ روانہ ہوئے۔ ان کے پاس اسلحے کے علاوہ کھانے پینے کا بھی مکمل سامان تھا۔ اس کے علاوہ ہر قسم کی ضروریات کی چیزیں بھی تھی، لیکن وہ سامان اتنا بھی نہیں تھا کہ انہیں اٹھا کر چلنے میں دشواری ہو۔ سارا دن چلنے کے بعد سرے شام ہی انہوں نے ایک جگہ پڑاؤ ڈال دیا۔ ہمیں اس لیے نہیں لگائے کیونکہ موسم خاصی خوشگوار تھا اور ٹھنڈی ہوا فرحت کا احساس دلا رہی تھی۔ ویسے بھی صبح کو انہوں نے یہاں نہیں ٹھہرنا تھا، شکار تو محض بہانہ تھا۔ حقیقتاً وہ لوگ اس دشوار گزار جنگل کی سیر کے لیے آئے تھے۔ وہ عورت بہت پرجوش تھی، اسے جنگل کی زندگی بہت بھلی لگ رہی تھی، لیکن شاید اس نے جنگل میں رہنے والے درندوں کے بارے میں نہیں سوچا تھا کہ وہ کسی بھی وقت آ سکتے ہیں اور رنگ میں بھنگ ڈال سکتے ہیں۔ رات کے کسی پہر اس مقامی آدمی جسے وہ بطور گائیڈ اپنے ساتھ لائے تھے، اس کو رفع حاجت کی ضرورت محسوس ہوئی، تو وہ اس جگہ سے تھوڑی دور ایک درخت کی اوٹ میں چلا گیا۔ چاند مکمل طور پر نکلا ہوا تھا، اس لیے نزدیک کا منظر خاصی حد تک واضح تھا۔ ابھی وہ فارغ ہوا ہی تھا کہ اس نے ایک تیز چنگار کی آواز سنی تو وہ لرز گیا۔ آواز اسی طرف سے آئی تھی جہاں وہ دونوں میاں بیوی سوئے ہوئے تھے۔ پھر عجیب اٹھا پٹک کی آوازیں آنے لگی، ساتھ ہی انسانی لرزاہز چیزوں کی بھی جو ہی میاں بیوی کی تھی۔ اس نے ڈرتے ڈرتے درخت کی آڑ سے جھانک کر دیکھا اور اس کی آنکھیں پھٹنے کے قریب ہو گئی۔ ایک مضبوط تن و توش والا ہاتھی بہت غصے میں ان میاں بیوی کو اٹھا کر پٹک رہا تھا۔ ان میاں بیوی کے منہ سے اذیت بری چیخیں خارج ہو رہی تھی، ساتھ میں ہاتھی کی خوفناک چنگاریں دل دہلا رہی تھی۔ وہ آدمی ان میاں بیوی کے لیے تو کچھ نہیں کر سکتا تھا، لیکن اپنی جان بچانے کے لیے تو بہت کچھ کر سکتا تھا۔ ہاتھی اسے بہت دور نہیں تھا اور کسی وقت بھی ادھر آ کر ان کا حشر بھی ان دونوں جیسا کر سکتا تھا، اس لیے اس نے وہاں سے دوڑ لگا دی۔ پودوں خاردار جھاڑیوں سے الجھتا گرتا پڑتا وہ صبح ہونے تک کسی نہ کسی طرح اپنے گاؤں پہنچ گیا تھا۔ گاؤں والے اسے اتنی پریشانی میں بھاگتے آتے دیکھ کر بہت پریشان ہوئے۔ انہوں نے اس پر سوالات کی بوچھار کر دی اور ان میاں بیوی کے بارے میں پوچھا، لیکن وہ اتنا خوفزدہ تھا کہ کچھ نہ بول پایا اور گر کر بے ہوش ہو گیا۔ گاؤں والوں کو یقین ہو گیا کہ ضرور کوئی بڑی بات ہے۔ وہ اسے ہوش میں لانے کی تدبیر کرنے لگے۔ سب سے پریشانی اس ڈرائیور کو تھی۔ چند گھنٹوں بعد وہ ہوش میں آیا اور اس نے لوگوں کو سب کچھ بتایا، ہاتھی کے آنے سے خود کا رفع حاجت کے لیے جانے تک، اور پھر ان میاں بیوی کی خون آلود لاشیں دیکھنے کے بعد وہاں سے بھاگنے تک۔ سبھی لوگ سکتے کی کیفیت میں تھے اور سب سے زیادہ بری حالت اس ڈرائیور کی تھی جو ان میاں بیوی کے ساتھ آیا تھا۔ اس کی آنکھوں سے مسلسل آنسو بہ رہے تھے۔ جب کچھ دیر کے بعد صدمے کی کیفیت سے نکلے تو انہیں لاشوں کی فکر ہوئی۔ ڈرائیور ابھی جنگل میں جانے اور لاشوں کو لانے پر بضد تھا، لیکن گاؤں والے کشمکش میں تھے اور جنگل میں جانے سے ہچکچا رہے تھے۔
انہیں اپنی زندگی کی فکر تھی، لیکن جب ڈرائیور نے ضد کی اور کہا کہ اس کے پاس اعلیٰ درجے کی بندوق ہے جو ہاتھی کو پلک جھپکتے ہی مار سکتی ہے، لوگ جانا تو نہیں چاہتے تھے لیکن پھر مجبور ہو گئے۔ کچھ نہ کچھ انسانیت تو بہرحال ان میں موجود تھی۔ وہ سب جنگل کی طرف روانہ ہوئے۔ وہ آدمی جس نے منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا وہ بھی ساتھ تھا، ان سب کو جگہ دکھانے کے لیے، لیکن خوف اس کی آنکھوں میں صاف نظر آ رہا تھا۔ سہ پہر کو وہ وہاں پہنچے۔ وہاں عجیب افراتفری کا عالم تھا، سارا سامان بکھرا پڑا تھا، کئی پودے اور چھوٹے درخت جڑوں سے اکھڑے پڑے تھے، اور ان کے ساتھ ہی دونوں میاں بیوی کی کچلی ہوئی خون آلود لاشیں بھی۔ دوسری رات آسمان سیاہ گنگور گٹاؤں سے اٹا ہوا تھا، بادل اتنی زور سے گرج رہے تھے کہ دل اچھڑ کر حلق میں آ رہا تھا۔ بجلی کی کڑک اور اس کے ساتھ ہی تیز ہواؤں کا شور بھی ماحول کو بہت خوفناک بنا رہے تھے۔ سارے گاؤں والے گھروں میں دبکے پڑے تھے۔ تیز ہوائیں جب جنگل میں لگے درختوں سے ٹکراتی تو بھیانک سا شور پیدا ہوتا۔ سب لوگ لیٹے تو ہوئے تھے، لیکن اس خطرناک موسم میں بھلا نیند کسے آتی؟ ایسے میں راجیش کو کوئی آواز سنائی دی۔ اس نے اس کو اپنا وہم جانا اور دوبارہ سونے کی کوشش کرنے لگا۔ اس نے اپنے ماتا پتا کی طرف دیکھا، وہ بادلوں کے ٹلنے کی وجہ سے دعا کرتے کرتے نہ جانے کب سو گئے تھے۔ آواز پھر آئی۔ اس پر ذرا واضح تھی، یہ اس کی لاڈلی بکری کی آواز تھی جو منمنائی جا رہی تھی۔ پتہ نہیں میری بکری کو کیا مسئلہ ہے۔ راجیش بستر سے اٹھا اور دروازہ کھول کر باہر نکلا۔ بارش کی تیز بچھاڑ نے اسے ایک لمحے میں بھگو دیا۔ سردی کی لہر نے اس کے وجود میں پھریری دوڑا دی۔ بکری گھر کے باہر بندھی ہوئی تھی، اس لیے اسے باہر جانا پڑتا۔ وہ ہمت کر کے آگے بڑھا اور گھر سے باہر آ گیا۔ بکری کو دیکھا، وہ اب آرام سے کھڑی تھی اور کوئی غیر معمولی بات نہیں تھی۔ وہ حیران ہوا، شاید موسم کی وجہ سے وہ بے چین ہوتی ہو۔ راجیش سے سوتے ہوئے واپس پلٹا اور پھر خوف سے اپنی جگہ پر جم گیا۔ پھر چند منٹ بعد اس کی چیخوں نے پورے گاؤں کو گھر سے باہر آنے پر مجبور کر دیا۔ جب سب لوگ اس جگہ پہنچے تو راجیش آخری سانس لے رہا تھا۔ خوف اس کی آنکھوں کے ڈیلوں میں جم چکا تھا۔ لوگوں نے اسے بھی ہاتھی کی کارستانی قرار دیا۔ اب تو سب لوگوں کو بڑی فکر ہوئی۔ یہ خبر کسی طرح شہر پہنچائی گئی اور حکومت نے اس کا نوٹس لیا اور ایک ماہر شکاری کو اس علاقے کی طرف بھیجا۔ چند دن کی مسلسل کوششوں کے بعد اس شکاری نے ہاتھی کو تو ختم کر دیا، لیکن پھر اس کی اپنی بھی خون آلود لاش بھی جنگل میں پائی گئی، ہاتھی کے مردہ جسم کے کچھ ہی فاصلے پر۔ لوگوں نے یہی سمجھا کہ جب ہاتھی کو گولی لگی ہوگی تو وہ غصے میں آ گیا ہوگا اور کسی طرح شکاری کو ہلاک کرنے کے بعد خود بھی مر گیا ہوگا۔ بہرحال لوگ بہت خوش ہوئے کہ آدم اور ہاتھی سے نجات مل گئی۔ وہ مردہ لوگوں کو کھاتا نہیں تھا، لیکن ان کو موت کے منہ تو پہچانتا تھا۔ پورا مہینہ خیریت سے گزر گیا۔ لوگوں کا خوف بھی کم ہوتے ہوتے ختم ہو گیا اور وہ بے درک جنگل کا رخ کرنے لگے۔ ایک مہینے کے بعد ان اموات کا سلسلہ پھر شروع ہوا۔ گاؤں کے 3 لوگ پھر موت کی بھینٹ چڑھ گئے۔ ان کا حشر بھی پہلے جیسے لوگوں جیسا ہوا تھا۔ سب لوگوں میں چہمگوئیاں شروع ہو گئی۔ اب وہ یہ ماننے کو کسی طور تیار نہیں تھے کہ یہ کسی جانور کا کام ہو سکتا ہے۔ اسے کسی اور مخلوق کی کارستانی قرار دینے لگے۔ خیر جتنے منہ اتنی باتیں۔ لوگ جنگل میں جانا مکمل طور پر چھوڑ چکے تھے۔ ان سب میں سراسیمگی پھیل چکی تھی، سوائے اس کے کہ وہ جنگل میں جانا چھوڑ دے، اور کوئی چارہ ان کے پاس نہیں تھا۔ کچھ دن کے بعد اس علاقے میں ایک فارسٹ آفیسر تعینات ہو کر آیا۔ وہ بہت خوبصورت اور بہادر نوجوان تھا۔ ہسمکھ اور شیریں لب و لہجے کی بدولت وہ گاؤں والوں کی آنکھوں کا تارا بن گیا۔ اس کی رہائش اسی گاؤں میں تھی، کیونکہ جنگل کے پاس موجود ڈاک بنگلہ اسی پوزیشن میں نہیں تھا کہ اس میں رہائش اختیار کی جا سکتی۔ اس آفیسر کا نام راج کمار تھا۔ سب اسے راج صاحب کہہ کر پکارتے۔ اسے بھی گاؤں کے لوگوں کی جنگل میں ہونے والی اموات کا پتہ چل گیا تھا، بلکہ اسے یہاں تعینات بھی اسی لیے کیا گیا تھا کہ وہ کھوج لگائے کہ یہ اموات کس کارن ہو رہی ہیں۔ پاگل ہاتھی کا قصہ بھی اس کے علم میں تھا، اس لیے وہ پوری رات اس بات کا کھوج لگانے کے لیے مستعد تھا۔ اس کی ایک پختہ عادت تھی کہ وہ ہر روز ڈائری میں دن بھر کے واقعات درج کیا کرتا تھا، اور اس میں کبھی ناغہ نہیں آیا تھا۔ وہ ڈائری ہر وقت اس کی کوٹ کی جیب میں رہا کرتی۔ اس کے ساتھ ایک آدمی بھی آیا تھا جو اس کے تمام کار سب انجام دیا کرتا تھا۔ کھانا پکانے سے لے کر کپڑے دھونے تک کے تمام کام وہ بھی خاصا چاقو چابند آدمی تھا۔ وہ دن بھی معمول کے مطابق شروع ہوا تھا۔ تمام لوگ معمولات زندگی سر انجام دے رہے تھے جب راج کمار نے جنگل میں جانے کا کہہ کر ان سب کو خوفزدہ کر دیا۔
وہ اسے کسی صورت جنگل میں جانے نہیں دینا چاہتے تھے، لیکن رات نے سب کو یہ کہہ کر خاموش کر دیا کہ اگر وہ جنگل میں نہیں جائے گا تو پھر اس چیز کا سراغ کون لگائے گا۔ گاؤں والے راج کے لیے بہت فکر مند تھے، کیونکہ اسے اس ہنسمکھ نوجوان سے انسیت ہو گئی تھی اور وہ اس کی سلامتی کے لیے دعائیں مانگ رہے تھے۔ 2 دن کے سفر کے بعد وہ جنگل کے ہاتھ سے اندرونی حصے میں آ گئے تھے۔ اس رات بھی کھانا کھانے کے بعد وہ دونوں لیٹ گئے۔ کچھ دیر تو ادھر ادھر کی باتیں ہوتی رہی، پھر دونوں کو نیند نے آ لیا۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا جب کسی عجیب سے احساس سے راج کی آنکھ کھلی اور پھر وہ اپنی جگہ ساکت ہو گیا۔ صبح کے وقت جب وہ بیدار ہوا تو راج اپنی جگہ پر موجود نہیں تھا۔ اس نے سمجھا کہ وہ کسی ضرورت کے تحت ہی اٹھ کر گیا ہوگا، لیکن پھر بہت دیر ہو گئی، راج واپس نہیں آیا تو اسے پریشانی نے گھیر لیا۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور راج کو تلاش کرنے لگا۔ ساتھ ساتھ وہ اسے آوازیں بھی دیتا جا رہا تھا، لیکن آگے سے کوئی جواب نہ ملتا۔ دن گزرتا گیا، وہ راج کو ڈھونڈ ڈھونڈ کے پاگل ہو رہا تھا۔ پھر رات بھی گزر گئی، دوسرا دن بھی، لیکن راج کا ہلکا سا نام و نشان بھی نہ ملا۔ آخرکار وہ مایوس و دل برداشتہ واپس گاؤں لوٹ آیا۔ ساری صورتحال جاننے کے بعد گاؤں والے بھی کافی دکھی ہو گئے۔ انہیں راج سے خاصی لگاؤ تھا اور راج کی پر اسرار گمشدگی نے انہیں دکھی کر دیا تھا۔ پہلے تو انہوں نے سوچا کہ راج بھی اسی پر اسرار موت کا شکار ہو گیا ہے، لیکن پھر خود ہی انہوں نے اس خیال کی نفی کی کہ اگر ایسا ہوتا تو کہیں نہ کہیں لاش تو ضرور ملتی۔ وہ ساکت سا اس لڑکی کی طرف دیکھ رہا تھا جو چہرے سے بہت خوفناک تھی، لیکن اس کا جسم پرکشش، سڈول اور خوبصورت تھا۔ لیکن راج کو اس کے جسم سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ وہ تو ساکت نظروں سے اس کے خوفناک چہرے کو تکے جا رہا تھا، جو ایسے لگ رہا تھا جیسے جلنے کے بعد چہرے کی کھال مکمل طور پر اتر گئی ہو اور پھر نئی کھال پیدا نہ ہو پائی ہو۔ لیکن اس کے ہونٹ اتنے سرخ تھے کہ یوں گمان ہوتا تھا جیسے وہ ابھی خون کو منہ لگا کر آئی ہو اور وہ خون ابھی اس کے ہونٹوں سے ٹپک پڑے۔ اس کی خوفناک آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی اور وہ پیار بھری نگاہوں سے راج کو تکے جا رہی تھی۔ راج جب مکمل ہاس میں لوٹا تو جلدی سے اٹھ کر بیٹھ گیا۔ تم کون ہو؟ مجھے کہاں لے کر آئی ہو؟ راج نے ہکلاتے ہوئے پوچھا۔ لڑکی کے سرخ ہونٹوں پر ایک مسکراہٹ نمودار ہوئی جس نے اس کے چہرے کو مزید خوفناک بنا دیا۔ میں جو بھی ہوں اسے چھوڑو، تم مجھے بڑے اچھے لگے ہو۔ میں نے کبھی کسی آدم ذات پر ترس نہیں کھایا، لیکن تمہیں کچھ نہ کہہ سکی کیونکہ تمہاری پیاری شکل دیکھ کر مجھے نہ جانے کیوں تمہارے مارتے ہوئے افسوس ہونے لگا اور میں تمہیں مارنے کی بجائے اپنے ٹھکانے پر لے آئی، جو کہ میرا عارضی ٹھکانہ ہے۔ اب میں کبھی بھی تمہیں خود سے جدا نہیں ہونے دوں گی، ہر وقت تمہیں اپنے ساتھ رکھوں گی، حتیٰ کہ اس وقت بھی جب میں اپنے مستقل ٹھکانے پر چلی جاؤں گی۔ اب تم میرے قریب آ جاؤ تاکہ میں تمہیں پیار کر سکوں۔ یہ کہہ کر اس جن زادی نے راج کی طرف ہاتھ بڑھایا تو وہ جلدی سے پیچھے ہٹا۔ اس کے چہرے پر خوف و دہشت کی لہر صاف محسوس کی جا سکتی تھی۔ دیکھو تم جو کوئی بھی ہو میرے قریب مت آنا ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ راج کو اس کا چہرہ دیکھ کر کافی برا محسوس ہو رہا تھا۔ کچھ دیر تو وہ راج کی طرف غصے بڑی نگاہوں سے دیکھتی رہی، پھر وہاں سے اٹھ کر چلی گئی۔ وہ ایک کشادہ غار تھا جس میں دن کی روشنی مکمل طور پر داخل ہو رہی تھی۔ راج نے گہرا سانس لے کر خود کو نارمل کیا، پھر دیوار سے ٹیک لگائی۔ جو کچھ اس کے ساتھ ہو رہا تھا وہ بالکل کسی ڈراؤنی فلم کی طرح محسوس ہو رہا تھا۔ اچانک اسے محسوس ہوا کہ وہ غار میں اکیلا ہے، اس سے بہتر موقع اور کوئی نہیں ہو سکتا یہاں سے بھاگنے کا۔ وہ جلدی سے اٹھا اور باہر کی طرف قدم بڑھائے، لیکن یہ دیکھ کر اس کی مایوسی حد کو پہنچ گئی کہ وہ لڑکی غار کے باہر ہی موجود تھی اور کسی ندیدہ نقطے کی طرف نظر جمائے کھڑی تھی۔ کہیں سے بھی نہیں لگ رہا تھا کہ وہ وہی بھیانک چہرے والی لڑکی ہے۔ پیچھے سے دیکھنے پر وہ بہت خوبصورت دکھائی دے رہی تھی۔ لمبے سیاہ بالو کولو کو چھو رہے تھے، سفید لباس ہوا سے پھڑپڑا رہا تھا۔ وہ ہاتھ باندھے سامنے میلوں پھیلے گھنے جنگل پر نظریں جمائے کھڑی تھی۔ ایک لمحے کو تو راج بھی ششوپن میں پڑ گیا کہ یہ وہی لڑکی ہے یا پھر کوئی اور۔ اچانک اس لڑکی نے گردن گھما کر راج کی طرف دیکھا تو اس کے ہوش اڑ گئے۔ وہ 100% وہی تھی۔ راج شکستہ قدموں سے غار میں لوٹ آیا، پھر اسے ڈائری کا خیال آیا۔ اس نے پاکٹ سے ڈائری نکالی اور اب تک پیش آنے والے تمام واقعات اس میں درج کرنے لگا۔ اس کے بعد وہ لیٹ گیا اور آئندہ پیش آنے والے واقعات پر غور کرنے لگا۔ اسے اس لڑکی کی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ اسے کیا چاہتی ہے۔ اگر وہ اس سے کوئی غلط تعلق قائم کرنا چاہتی ہے تو وہ اس بات سے بخوبی واقف ہے کہ وہ کسی اور مخلوق سے تعلق رکھتی ہے، تو کوئی آدمزاد کیسے اس کی خواہش پوری کر سکتا تھا؟ بہرحال جو بھی تھا، راج کو مکمل ہاس میں رہ کر اس صورتحال کو قابو کرنا تھا۔ دیال نے واپس آ کر اعلیٰ حکام کو اس واقعے کی اطلاع دی۔
جس کے نتیجے میں ایک ٹیم ترتیب دی گئی جس کے ذریعے راج کو تلاش کیا جانا تھا۔ وہ ٹیم ایک ہفتے تک جنگلوں میں پھرتی رہی لیکن راج کو نہ ملنا تھا، نہ ملا۔ وہ مایوس ہو کر لوٹ آئے۔ گاؤں والے کافی عرصہ دل برداشتہ رہے، پھر آہستہ آہستہ اپنے معمولات پر واپس آتے گئے۔ ایک حیرت انگیز بات یہ ہوئی کہ جب سے راج غائب ہوا تھا اس دن سے کوئی موت نہیں ہوئی تھی۔ پورا مہینہ ہونے والا تھا، اس لیے جھجکتے ہوئے ہی صحیح لیکن گاؤں والوں نے پھر جنگل میں جانا شروع کیا۔ بہت دن ہو گئے لیکن کچھ نہ ہوا۔ گاؤں والوں کی جھجک ختم ہو چکی تھی، اس لیے وہ جنگل میں کافی آگے تک جانے لگے۔ انہیں یہی لگ رہا تھا کہ جو بھی ان موت کا ذمہ دار تھا یقیناً راج نے اسے بھی موت کی گھاٹ میں اتار دیا ہوگا اور بدقسمتی سے خود بھی موت کے منہ میں چلا گیا ہوگا۔ انہی دنوں گاؤں کا ایک آدمی جنگل میں بہت آگے تک چلا گیا۔ اپنا کام ختم کر کے جب وہ واپس لوٹ رہا تھا اس کی نظر ایک براؤن جلد والی ڈائری پر پڑی۔ اس نے جلدی سے وہ اٹھائی۔ اسے ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ اس ڈائری کو پہلے بھی کہیں دیکھ چکا ہو۔ بہرحال وہ گاؤں آیا، اس نے سب کو وہ ڈائری دکھائی تو سب نے تصدیق کی کہ یہ راج صاحب کی ڈائری ہے۔ بہت سے لوگوں کی آنکھوں میں آنسو تھے، انہیں راج کی موت کا یقین ہو چلا تھا کیونکہ وہ ڈائری ہر وقت ہر حالت میں اس کے ساتھ ہوتی تھی۔ بہرحال دوسرے دن انہوں نے وہ ڈائری شہری حکام کے پاس بھیجائی۔ اس ڈائری کو پڑھنے کے بعد ایک بالکل نئی صورتحال سامنے آئی جس نے سب کو پریشان کر دیا۔ میں نہیں جانتا کہ یہ لڑکی مجھ سے کیا چاہتی ہے، مجھے نہ دن کا پتہ ہے نہ رات کا، بس اندازے سے تاریخ لی ہی کیا ہے، کیونکہ جس رات یہ پر اسرار جن زادی مجھے اپنے ساتھ لائی تھی اس وقت ستمبر کی 2 تاریخ تھی۔ اب میں یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتا کہ آج کیا تاریخ ہے۔ ہاں اتنا مجھے یقین ہے کہ یہ ستمبر کا ہی مہینہ ہے۔ میں سخت الجھن میں ہوں۔ اس لڑکی کے چہرے کی طرف دیکھ کر خوف محسوس ہوتا ہے لیکن اس کا جسم اتنا خوبصورت ہے کہ بندہ ساکت سا اسے تکتا رہے۔ پہلے دن اس نے مجھ سے فرمائش کی کہ میں اسے پیار کروں لیکن میں نے انکار کیا۔ وہ مایوس اور غصے میں اٹھ کر چلی گئی۔ اب وہ ہر روز مجھے مجبور کرتی ہے لیکن میرے انکار کے باوجود مجھے کچھ نہیں کہتی، نہ جانے کیا بات ہے۔ ویسے دیکھا جائے تو یہ صدیاں محسوس ہوتی ہیں۔ میں اب ہر روز کے واقعات ڈائری میں درج نہیں کر سکتا، میری مجبوری ہے، لیکن ایک بات جو مجھے اچانک ہی معلوم ہوئی کہ گاؤں یا جنگل میں ہونے والی ساری پر اسرار اموات اسی جنزادی نے کی ہیں، لیکن جب سے اس نے مجھے قید کیا ہے ان اموات کو ترک کر دیا ہے۔ یہ بات اس نے خود مجھے بتائی ہے اور یہ بھی کہ وہ انسانی دنیا میں رہتے رہتے تھک چکی ہے، اب یہ واپس اپنی دنیا میں جانا چاہتی ہے۔ پھر کچھ خالی صفحات تھے، اس کے بعد پھر تحریر تھا۔ میں اس لڑکی کی بہت منتیں کر چکا ہوں کہ وہ مجھے واپس انسانی دنیا میں جانے دے لیکن وہ نہیں مانتی، بقول اس کے کہ وہ میرے بنا اب نہیں رہ سکتی۔ آج کل میں وہ اپنی دنیا میں چلی جائے گی، ساتھ مجھے بھی لے کر۔ آنے والے وقت سے میں لرزیزہ ہوں کہ نہ جانے میرا انجام کیا ہوگا۔ بھگوان نے کتنی گٹنائیوں میں ڈال دیا، میں بے بس ہوں، کچھ نہیں کر سکتا۔ وہ مجھے ہر حال میں اپنی دنیا میں لے کر جائے گی۔ اپنے محکمے کا سب سے دلیر اور ذہین آفیسر اس جنزادی کے آگے بے بس ہے۔ اس کے بعد ڈائری مکمل طور پر خالی تھی، نہ جانے راج کمار پر کیا بیتی، کیا وہ جنزادی اسے اپنے ساتھ لے کر گئی کہ نہیں۔ اگر نہ لے کر جاتی تو کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی طرف سے راج کی کچھ تو خبر آتی اور پھر یہ ڈائری نہ جانے کس طرح جنگل میں گری۔ آگے کی اوپر والا جانے، اتنا ضرور ہوا کہ جنگل میں ہونے والی ان پر اسرار اموات کا سلسلہ مکمل طور پر ختم ہو گیا۔